مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو میرے 2 ناولس میں نے اپنے کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ پہلا تو تھا یارم، اور ابھی ریسنٹلی میں نے پیر کامل کمپلیٹ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو اگر وہ سننا ہو تو آپ چینل پر جا کے وہ ناولس بھی سن سکتے ہیں۔ میں نے پلے لسٹ کریٹ کر دی ہے، آپ وہاں سے سارے ایپیسوڈس ان اردو آڈیو آپ آرام سے سن سکتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کون سا اگلا ناول پڑھوں۔ آپ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو کون سا ناول سننا ہے، میں آپ لوگوں کے لیے وہ ضرور ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا کروں گی۔ تو مجھے تو نمل سمجھ آیا ہے، کیونکہ میں نے کافی دیکھے لوگ سننا چاہتے تھے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں نمل ہی سٹارٹ کر لیتی ہوں۔ ہے تو کافی بڑا، لیکن مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے، تو میرے ساتھ جڑے رہیے اور اس کی ہر ایپیسوڈ کو انجوائے کریں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو ناول ہے نیمرا احمد کا لکھا ہوا نمل، اس میں آپ لوگوں کو بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ یہ بورنگ ناول تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں بہت سارے ٹوئسٹ ہیں، ایسے ٹوئسٹ کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ تو ہم نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا تھا، یہ کیا ہو گیا، ایسے ٹوئسٹ ہیں۔ تو آپ لوگوں کو کتنا انٹرسٹ ہے یہ ناول سننے میں، آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ اور چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب اول نامدئی نہ شہادت، حساب پاک ہوا۔ باب 1، ہمارا سعدی۔ اور خدا نے انعام کیا نوح علیہ السلام پر اور ان کے بیٹوں پر، اور ان سے فرمایا آباد رہو اور پھیلتے جاؤ اور زمین کو بھر دو۔ تمہارا خوف اور تمہاری ہیبت ہوگی زمین کے ہر درندے پر، آسمانوں کے ہر پرندے پر، مٹی پہ رینگنے والی ہر شے پر، اور سمندر کی تمام مچھلیوں پر۔ تمہارے ہاتھوں میں وہ پہنچائی جائیں گی، ہر زندہ محرک شے تمہاری غذا ہوگی۔ اور جیسے میں نے تمہیں عطا کیے ہیں سرسبز پودے، ویسے ہی میں تمہیں ہر شے عطا کروں گا، مگر تم ماس کو اس کی جان کے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ اور اس کی جان اس کا خون ہے، اور تمہاری جان کے خون کا میں حساب لوں گا ہر درندے اور ہر انسان سے، اور میں یقیناً حساب لوں گا ہر انسان سے اس کے ساتھی انسان کی جان کا۔ عہد نامہ قدیم تورات۔ نہ مدعی نہ شہادت، حساب پاک ہوا۔ صحن تاریک تھا اور طویل برآمدہ نیم روشن۔ فجر کی 2 اذانیں دی جا چکی تھیں اور آسمان گہرا جامنی تھا۔ برآمدے کے آگے کوٹریاں اور کوٹریاں تھیں، جن کے دروازے سلاخ دار تھے اور جن کی میلی دیواروں پر لکیریں نشان نام سے لکھے تھے۔ کچھ قیدی سو رہے تھے، کچھ جاگ رہے تھے۔ یہاں زندگی 2 انتہاؤں کے درمیان لٹکی تھی۔ سیاہ دھاری سفید دھاری سے مکمل الگ ہو چکی تو فجر کی تیسری اذان گونجنے لگی۔ ہواؤں نے مؤذن کی آواز کو اپنے پروں پر اٹھایا اور صحن میں پھیلا دیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ایسے میں برآمدے میں 2 پہرے دار ٹہلتے ٹہلتے ایک ستون کے ساتھ آ کھڑے ہوئے تھے۔ ایک نے بیڑی سلگائی اور دوسرے کو پیشکش کی، جسے دوسرے نے مسترد کر کے پھر سے اس حوالاتی قیدی کی کوٹری کو دیکھا جس کے سامنے وہ کھڑے تھے۔ پہلے سپاہی عبدالشکور نے بھی گردن موڑی، پھر استحضائیہ مسکرا کر سر جھٹکا۔ محمد دین، بار بار اس بدمزاج آدمی کو نہ دیکھو، اس کا دماغ پہلے ہی خراب رہتا ہے، تیری ہمدردی سے وہ اور شیر ہو جائے گا۔ لبوں سے دھواں چھوڑتے ہوئے اس نے تنبیہ کی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ مؤذن کی صدا برابر آ رہی تھی۔ محمد دین تعصب سے اس کوٹری کو دیکھتا رہا جس میں سفید لباس میں ملبوس قیدی نماز کا کپڑا بچھاتا نظر آ رہا تھا۔ کیا یوں نماز پڑھنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے؟ محمد دین نے مایوس آواز میں پوچھا۔ قیدی اب آستینیں کڑائیوں تک برابر کر رہا تھا جو اس نے وضو کے لیے اوپر چڑھائی تھیں۔ اس کی پشت ان دونوں کی جانب تھی۔ قتل کبھی معاف نہیں ہوتا، اور جو اس کی طرح اپنی بیوی اور سگے بھائی کو قتل کر دے وہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ بیڑی کا بڑا سانس اندر کھینچتے عبدالشکور نے فتویٰ دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مگر اس کی بیوی اور بھائی کے تعلقات تھے، اس نے غیرت میں قتل کیا تھا، یہی سننے میں آیا ہے، تب ہی تو 4 سال سے جیل میں ہے۔ محمد دین سکون سے ٹیک لگائے ترہم سے اسے دیکھ رہا تھا۔
نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ قیدی اب کپڑے کے سرے پہ کھڑا تکبیرات پڑھتا رفع دین کر رہا تھا۔ برآمدے کی مدھم روشنی میں اس کا نیم رخ واضح تھا، سفید شلوار، سفید کرتا، بالکل کفن جیسا۔ اب گردن جھکی تھی، ہاتھ سینے پہ تھے، قدرے لمبے بال 2 انچ کی پونی میں بندھے تھے۔ اس کا عمومی تاثر صاف ستھرے، اونچے مضبوط جسم اور خوبصورت نقوش والے مرد کا پڑتا تھا۔ فلاح کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ۔ اذان ہواؤں میں ترنم گھولتی سنائی دے رہی تھی۔ تو بیوی کو طلاق دے دیتا، بھائی سے تعلق توڑ لیتا، قتل کرنا ضروری تھا، اور لوگ نماز توبہ دوبہ کے لیے نہیں پڑھتے، ان کو رہائی چاہیے ہوتی ہے۔ تلخی سے کہہ کر اس نے ایک اور کش کھینچا۔ مگر ایک بات ماننے کی ہے، اس کے غصے کے علاوہ یہ بندہ برا نہیں تھا۔ تجھے پتہ ہے، اس کا انٹیلیجنس میں اونچا عہدہ تھا، اچھا خوبصورت جوان تھا، مگر بیوی ایسی نکلی کہ ساری زندگی برباد ہو گئی۔ فارس غازی کی اندر فارس غازی اب رکوع میں جھک رہا تھا۔ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ فضا میں تیرتی آواز ملائمت سے ستونوں سے ٹکرا رہی تھی۔ ہاں تو اپنا کیا سامنے آتا ہے، اب یہ بچے گا تھوڑی۔ لاپرواہی اور استہزاء سے سر جھٹک کر عبدالشکور جانے کو پلٹا، تب بھی محمد دین کسی سحر کے زیر اثر بولا۔ مگر وہ کہہ رہا تھا یہ رہا ہو جائے گا۔ عبدالشکور نے حیرت سے رک کر اپنے ساتھی کو دیکھا۔ یہ فارس غازی رہا ہو جائے گا، یہ کس نے کہا؟ وہی وہ لمبا خوبصورت گھنگریالے بالوں والا لڑکا جو اس سے ملنے ہر ہفتے آتا ہے۔ محمد دین کی نگاہیں ہنوز اس پہ مرکوز تھیں۔ فارس غازی اب سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کا بھانجا، کیا نام ہے اس کا؟ اور اس کے لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات ہمیشہ سچ ہو جاتی ہے۔ پہلے اس نے کہا ہفتہ وار پیشی ہوا کرے گی، ایسا ہی ہوا۔ پھر اس روز وہ کہہ کر گیا کہ اس ہفتے یہ رہا ہو جائے گا۔ نہ تو اس کا بھانجا یہ سب تجھے کیوں بتا رہا ہے؟ عبدالشکور بیری لبوں سے ہٹائی مشکوک نظروں سے محمد دین کو دیکھ رہا تھا۔ ابے مجھے کہاں، اسی کو بتا رہا تھا، میں نے یوں ہی سن لیا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان اب دھیمی پڑ رہی تھی۔ چھوڑ یار، یہ نہیں رہا ہونے والا، اس نے تلخی سے کہہ کر بیڑی پھینکی اور پھر سلگتے بجھتے انگارے کو دیکھنے لگا۔ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آواز دم توڑ گئی، فضا میں سکوت چھا گیا۔ پھر بلبل نے صدا لگائی، درختوں کے پتے جھکائے اور ساری مخلوق اپنی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ قیدی سلام پھیر کر اٹھا، جائے نماز کا کونا موڑا، کف کڑاہی پہ موڑے اور چلتا ہوا سلاخوں تک آیا۔ اس کا چہرہ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں واضح ہوا۔ اس کی آنکھیں سنہری تھیں، انہیں سکیڑ کر تیکھی نظروں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے اس نے انگلی سے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ محمد دین میکینکی انداز میں قریب آیا۔ عبدالشکور اتنا متاثر نہ تھا، مگر اس نے بھی پیروی کی۔ اپنے کان صاف کر کے دھیان سے سنو، وہ تیز نگاہوں سے دونوں کو باری باری دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلی بات، وہ میرا سگا نہیں، سوتیلا بھائی تھا۔ دوسری بات، میرے بھانجے کا نام سعدی یوسف ہے۔ اور آخری بات، اگر آئندہ تم مجھے میری ملاقات کے اوقات میں اپنے قریب پھنکتے نظر آئے تو اگلے دن یہاں پہرا ویل چیئر پہ دو گے، سمجھ میں آیا؟ تجھے تو میں ابھی۔ عبدالشکور غصے سے آگے بڑھا، مگر محمد دین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتے چھوڑو جانے دو کہہ کر اسے روکا اور واپس لے گیا۔ کیا؟ ہاں ابھی کیا؟ سلاخیں تھامے فارس نے بینچے جبڑے اور غصیلی آنکھوں سے پکارا، مگر محمد دین بامشکل سمجھا بجھا کر اسے دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ فارس نے سر جھٹکا اور واپس ہو لیا۔ صبح کی سفیدی آہستہ آہستہ پھیل رہی تھی۔ میں زخم ہوں پھر بھی دکھائی نہ دوں۔ ٹھیک اسی وقت اسلام آباد کے دوسرے حصوں پر بھی فجر ایسے ہی طلوع ہو رہی تھی۔ اس اپر مڈل کلاس کالونی میں ایک گھر کی کھڑکیاں نیلے اندھیرے میں روشن تھیں۔ چھوٹے سے لان کے سامنے لاؤنج کی کھڑکی نظر آتی، مگر گھر کی بگلی گلی سے اندر جاؤ تو پہلے کچن کا بند دروازہ آتا اور پھر ایک بیڈ روم کی کھڑکی جسے چہرہ لگا کر دیکھو تو اندر لیمپ جل رہا تھا اور کارپٹ پہ ایک لڑکی نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل کے جلتے لیمپ کے ساتھ موبائل، پانی اور چند دوائیاں رکھی تھیں، ایسی دوائیاں جو گردے کا وہ مریض استعمال کرتا ہے جس کو ڈونر گردہ یعنی کسی دوسرے کا گردہ لگا ہو۔ وہ نماز ختم کر کے بنا دعا مانگے اٹھی، جائے نماز اسی میز کے کھانے میں رکھ دی، دوپٹہ اتار کر بال آزاد کیے، پھر پلٹ کر اسٹڈی ٹیبل تک آئی تو اس کا چہرہ سامنے آیا۔
وہ صاف مگر قدرے زرد رنگت کی، دراز قد، دبلی پتلی سی تھی، نقوش متناسب آنکھیں بادامی رنگ کی، گہری بھوری پلکیں مڑی ہوئی اور ناک میں ہیرے کی ننھی سی لونگ، بالکل مونگ کے دانے جتنی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی مگر اس کے بال خوبصورت تھے، گہرے بھورے، سر سے کان تک سیدھے اور پھر موٹے موٹے کرلز کی صورت گنگریالے ہو جاتے۔ وہ اسٹیپس میں تھے، سامنے سے ٹھوڑی تک، پھر کندھوں تک اور پیچھے کمر تک آتے۔ اس نے الماری کھول کر ایک فائل نکالی اور بے دھیانی میں ایک ڈبے کو لڑکا دیا جس سے اخبار کے چند تراشے پھسل کر باہر گرے، مگر چونکہ اس نے نہیں دیکھا سو اسٹڈی ٹیبل پہ آ بیٹھی اور فائل کھول لی۔ اخبار کے تراشے اس کے قدموں میں گرے رہے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، وہ ٹھیک سے پڑھے نہ جاتے تھے، مگر پھر کھڑکی کے باہر صبح پھیلتی گئی اور روشنی اندر بھرتی گئی اور ان کی تحریر واضح ہو گئی۔ ان تراشوں کی سرخیاں کہہ رہی تھیں: اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیب وارث غازی پراسرار طور پہ کمرے میں مردہ پائے گئے۔ پولیس نے موت کو خودکشی، عزیز و اقارب نے قتل قرار دے دیا۔ کمرے سے لیپ ٹاپ اور اہم ڈاکیومنٹس بھی غائب۔ اسلام آباد کی پوش علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی۔ جاں بحق خاتون کچھ روز قبل مبینہ طور پر خودکشی کرنے والے نیب ڈائریکٹر کے بھائی کی اہلیہ تھیں۔ زخمی خاتون کے دونوں گردے فائرنگ کے نتیجے میں ضائع ہو چکے ہیں، نیز ان کا تعلق نیب ڈائریکٹر کے قتل کا مہمہ حل۔ پولیس نے سوتیلے بھائی فارس غازی کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق اپنی بیوی اور رشتہ دار خاتون پہ فائرنگ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ۔ دو ہاتھوں نے تیزی سے وہ کاغذ سمیٹے اور ان کو ڈبے میں ڈالتے ہوئے الماری بند کی، پھر سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور اب گیلے گھنگریالے بال برش کر رہی تھی۔ فجر بیتے کافی دیر ہو چکی تھی اور باہر ہر طرف سنہری روشنی تھی۔ اس کی کھڑکی کے باہر پتلی گلی میں واپس چلتے جاؤ تو اب کچن کا دروازہ کھلا تھا اور جالی سے باتیں کرنے کی آوازیں اور ناشتے کی خوشبو آ رہی تھی۔ ملازم لڑکا کھڑا چائے دم پہ رکھ رہا تھا، ساتھ ایک ہٹی کٹی اس کے طبقے کی عورت کھڑی تھی۔ وے صداقت، ماں کا سارا پیغام سمجھ میں آ گیا نا؟ اب میں تسلی سے گرائیں چلی جاؤں؟ وہ جیسے کوئی لمبی چوڑی بات سمیٹ رہی تھی۔ لڑکے نے ہاں نا چاچی کہتے تشریح کروائی۔ چاچی نے جیسے فراغت سے ادھر ادھر دیکھا۔ یہ تو اپنی باجی کا ناشتہ بنا رہا ہے؟ اس نے مالکن کی بابت استفسار کیا۔ ہاں، اور صاحب کا بھی۔ باجی کے ابو، دو لوگ ہی تو ہیں گھر میں۔ نہ تو تیری باجی کی شادی وادی نہیں ہوئی؟ صاحب نے بہت وقت پہلے انڈا توڑتے ہوئے بہت کھینچا۔ باجی کی منگنی کی تھی، شادی بھی ہو جانے والی تھی، مگر پھر بازار میں فائرنگ ہوئی اور باجی کو بھی گولی لگ گئی، بس دونوں گردے ضائع ہو گئے۔ کسی انگریز عورت نے گردہ تو دے دیا اور لگ بھی گیا، پر منگنی ٹوٹ گئی۔ پھر باجی نے شادی نہیں کی۔ بیچاری 27-28 کی تو ہوگی۔ ارے 33-34 سے کم کی نہیں ہے باجی، لگتی چھوٹی ہیں۔ صداقت نے فخر سے کہتے ہوئے انڈا تیل پہ ڈالا، شر شر کی آواز آئی اور تیل میں بلبلے بننے لگے۔ تجھے کیسے پتہ ہے اس کی عمر کا؟ چاچی نے مشکوک نظروں سے لڑکے کو دیکھا۔ عمر کا نہیں، سالگرہ کا پتہ چل جاتا ہے۔ وہ ہر سال سالگرہ پہ سعدی بھائی کارڈ اور پھول جو لے آتا ہے۔ سعدی بھائی کون؟ لے، تجھے سعدی بھائی کا نہیں پتہ؟ صداقت نے انڈا پلٹتے ملامتی نظروں سے چاچی کو دیکھا۔ باجی کا بھتیجا ہے، بڑے صاحب کا پوتا۔ دیکھ، ایسے ہوتے ہیں بھتیجے۔ اور تو گرائیں آتا ہے تو مجال نہیں کہ چاچے چاچی کو شکل بھی دکھا دے۔ ساتھ ہی لڑکے کی پشت پہ دھبوکا جوڑا۔ وہ بلبلا کے رہ گیا۔ اسی لیے تو باجی اپنی بھتیجی سے بڑا پیار کرتی ہوگی۔ کہاں؟ برا منہ بنائے ہوئے صداقت نے اسی انداز میں کہا۔ وہ تو سعدی بھائی سے بات بھی نہیں کرتی، ملتی بھی نہیں ہے۔ وہ تب ہی گھر آتا ہے جب وہ نہیں ہوتی۔ وہ اس سے ناراض ہے۔ ہائے ہائے، کیوں؟ پرانی ناراضگی ہے۔ باجی کو جو گولی لگی تھی وہ سعدی بھائی کے ماموں نے ماری تھی، بس تب سے ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے کام کرتے ہوئے تبصرے کیے جا رہا تھا۔ چاچی نے پرسوچ ہنکار ابھرا۔ تو اسی لیے باجی کے بھائی کے خاندان ان کے ساتھ نہیں رہتا؟
اور نہیں چاچی، وہ تو ہمیشہ سے الگ رہتے تھے، پھر خاندان میں اور ہے بھی کون؟ باجی کے ایک ہی بھائی تھے، سعدی کے ابو عرصہ ہوا وفات ہو چکی ہے۔ ان کی وفات سے بھی سالوں پہلے سے انہوں نے الگ گھر کر لیا تھا۔ ان کی بیوی کی اپنی ساس مطلب باجی کی مرحومہ امی سے نہیں بنتی تھی، پھر بھی باجی بڑا خیال کیا کرتی تھی اپنے بھتیجوں کا۔ سعدی بھائی لوگ 3 بہن بھائی ہیں، یہ تو بس اب کچھ ان سالوں سے ان کی بول چال۔ صداقت: اگر آپ ہمارے شجر نفس پہ روشنی ڈال چکے ہو تو ناشتہ ٹیبل پہ لگا دو گے؟ صداقت کے ہاتھ سے چمٹا گرتے گرتے بچا۔ چچی بھتیجا گھبرا کر پلٹے، وہ کوٹ بازو پہ ڈالے دوسرے ہاتھوں میں پرس لیے چوکھٹ پر کھڑی تھی، اور یہ فقرہ اس نے بنا کسی غصے یا طنز کے بہت سادگی اور نرمی سے ادا کیا تھا۔ لایا باجی بس۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر ایک دم تیز تیز کام کرنے لگا۔ چاچی نے بھی خفیف سا سلام کیا۔ وہ اسی نرمی مگر سنجیدگی سے جواب دے کر راہداری میں آگے چلتی گئی، اور ہیل کی فرش سے ٹکراتی آواز گونجتی گئی۔ راہداری کے سامنے بڑا سا لیونگ روم تھا، اس کا آدھا حصہ صوفوں سے آراستہ ٹی وی لاؤنج تھا، باقی نصف میں ڈائننگ ٹیبل بچھی تھی۔ سربراہی کرسی کی جگہ پہ ایک معمر صاحب وہیل چیئر پہ بیٹھے، اینک ناک پہ جمائے اخبار دیکھ رہے تھے۔ وہ دائیں ہاتھ کی پہلی کرسی پہ آ بیٹھے، چیزیں ایک طرف رکھیں، پلیٹ اٹھائی، کانٹا اس میں رکھا۔ آج گھر کب آؤ گی؟ جلدی آنے کی کوشش کروں گی، وہ بہت ٹھہرے ہوئے نرم انداز میں بولتی تھی، اور اس کے فقرے ایک روانی میں لبوں سے ادا ہوتے تھے، اور وہ ہمیشہ بات ختم کر کے سانس لیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود ہر لفظ واضح اور کلیئر ہوتا تھا۔ زمر، انہوں نے پکارا۔ زمر نے جواب میں صرف ہوں کہا۔ کل کی تاریخ یاد ہے؟ کیا تھا؟ کوئی کرکٹ میچ تھا؟ زمر نے اسی اطمینان سے پوچھتے ہوئے نیپکن گود میں بچھایا۔ سعدی کی سالگرہ تھی، وہ 25 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت سست ہوئی، بھوری آنکھوں میں سایہ سا لہرایا۔ وہ ایک دم چہرہ موڑ کر صداقت کی طرف متوجہ ہو گئی، جو لوازمات میز پہ رکھ رہا تھا اور زمر سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا تھا۔ بڑے ابا بھی اخبار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ صداقت اندر چلا گیا تو انہوں نے کہا، کیا تمہیں یہ یاد ہے کہ تم کیا کیا بھولنے لگی ہو؟ 4 سال سے اس کے گھر جانا بھول گئی ہو، 1.5 سال سے اس کی شکل دیکھنا بھول چکی ہو۔ زمر نے میز کے وسط میں رکھے گلدان کو دیکھتے ہوئے کپ لبوں سے لگایا، بولی کچھ نہیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ تمہاری کوئی سالگرہ نہیں بھولتا۔ میں اسے کال کر لوں گی۔ کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف نہیں ہوتا۔ زمر نے سنجیدگی سے بڑے ابو کا چہرہ دیکھا، جو اب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کی پرواہ کیوں نہیں کروں گی؟ تو پھر اس سے ناراضگی ختم کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں اس سے ناراض نہیں ہوں۔ سعدی میرے لیے کیا ہے آپ جانتے ہیں، اور کوئی بھی چیز اس حقیقت کو بدل نہیں سکتی۔ تو پھر اسے ملتی کیوں نہیں ہو؟ ٹھیک ہے، آپ ہمارا ناشتہ سپوائل کرنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی صحیح۔ پیالی فرش پہ رکھ کر وہ مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ مجھ سے کیوں نہیں ملا جب میں بیمار تھی؟ ابا، میرے گردے ضائع ہو گئے تھے۔ ایک اجنبی عورت مجھے گردہ دے سکتی ہے، مگر میرا بھتیجا مجھ سے ملنے نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی پڑھائی زیادہ ضروری تھی۔ ابا، وہ میرا بیٹا تھا، میرا بھائی تھا، میرا سب سے اچھا دوست تھا، مگر وہ میرے پاس نہیں تھا جب مجھے اس کی ضرورت تھی۔ وہ انگلینڈ چلا گیا، اور ہاں، وہ وہاں سے مجھے کال کر لیتا تھا، مگر کال کرنا پرواہ کرنے کے مترادف تو نہیں ہوتا نا۔ تم اس کی بات درگزر کر دیتی اگر اس نے یہ نہ کہا ہوتا کہ فارس بے گناہ ہے۔ اور زمر رک گئی، اس کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں گہرا کرب، تکلیف، غصہ ابھرا۔ فارس غازی کا نام میرے سامنے مت لیا کریں۔ اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا آپ بھول گئے ہیں تو میں یاد کروا دیتی ہوں۔ اس کا جیسے ناشتہ حرام ہو چکا تھا۔ لبوں کو نیپکن سے تھپ تھپا کر، بال کان کے پیچھے عرصے اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولی، وہ آپ کی بہو کا بھائی، اس نے 4 سال پہلے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ اس نے اپنی بیوی اور مجھے ایک جگہ بلا کر ہم دونوں کو شوٹ کر دیا تاکہ میں اصل ٹارگٹ سمجھی جاؤں۔ ان 3 گولیوں نے جو مجھے کمر میں لگی تھیں کہ اس شخص نے میری پشت پہ ہی تو حملہ کیا تھا۔ میرے صرف گردے نہیں چھینے، ہر چیز چھینی۔ اور سعدی، اس نے تب بھی کہا تھا، اب بھی کہے گا کہ اس کا ماموں بے گناہ ہے۔ گریٹ! دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے جیسے کسی نادیدہ ہستی کو شاباش دی۔ اس کا رنگ نچر چکا تھا اور وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی۔ اس نے سعدی کے بڑے ماموں اور اپنی بیوی کو مارا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، مگر اس نے مجھے بھی مارنا چاہا اور یہ میرا معاملہ ہے۔ مگر ابا، اس کے باوجود میں فارس غازی کے کیس کو فالو نہیں کرتی۔ میں خود کو 1.5 سال سے اس کیس سے الگ کر چکی ہوں، اپنا بیان بھی واپس لے چکی ہوں۔
کیونکہ جب اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے مجھے نئے سرے سے تکلیف ہوتی ہے۔ پلیز مجھے کم از کم ناشتے کی میز پہ تکلیف مت دیا کریں۔ بہت دکھ سے کہتے ہوئے اپنی چیزیں سمیٹتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بڑے ابا نے خاموش تعصب سے اسے جاتے دیکھا، پھر اس کی آدھی چائے کی پیالی کو۔ ہر ساتھی سے شروع ہو کر فارس پہ ختم ہونے والی گفتگو کے نتیجے میں چائے، ناشتے اور کھانے یوں ہی ادھورے رہ جاتے تھے۔ پھر حشر کے سماع ہوئے ہیں۔ فجر کو قضا ہوئے کئی ساعتیں بیت چکی تھیں اور سورج ابھی تک ٹھنڈا تھا۔ شہر کے مضافات میں ایک پوش علاقے میں زندگی اتنی صبح بھی یوں بیدار اور چاق و چوبند تھی جیسے کبھی سوئی نہ ہو۔ وہ ایک بلند اور عالیشان محل نما گھر تھا۔ باہر سیکورٹی چیک پوائنٹس، مسلح گارڈز، کرنٹ سے لبریز تاریں تھیں۔ اندر عمارت سبزہ زار کے درمیان میں کھڑی تھی اور آگے پیچھے اونچی نیچی پہاڑیوں کے مانند لان کہیں نشیب میں جاتا، کہیں اوپر اٹھ جاتا۔ لان میں بارودی ملازم چوکسی سے کام نپٹا رہے تھے، کسی بڑے ایونٹ سے پہلے ہونے والی پلاننگ۔ ایک سنہرے باب کٹ والی لڑکی جو دھندیا رنگت اور دلکش نقوش کی مالک تھی، ہاتھ سے مختلف جگہوں پہ اشارے کرتی ایونٹ آرگنائزر کو ہدایات دے رہی تھی، جیسے آرگنائزر مستعدی سے سر ہلاتا ڈائری پہ نوٹ کر رہا تھا۔ دور سے ایک فلیپینو ملازمہ جو خوش شکل اور بااعتماد تھی اور سفید بلاؤز کٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی، چلتی ہوئی آئی اور اس لڑکی کے سامنے مسکرا کر سر کو خم دے کر پوچھا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے مس شہرین؟ شہرین آرگنائزر کو بتا رہی تھی کہ اسے پھول کیسے اور کدھر چاہیے۔ اس نے رک کر بیزار نظر اس پہ ڈالی۔ صرف اتنا فیونا کہ تم ہر 2 منٹ بعد آ کر مجھ سے یہ سوال مت پوچھو، اور ناک سکوڑ کر مڑ گئی۔ فیونا کی مسکراہٹ پھر بھی برقرار رہی۔ سر کو خم دے کر وہ وہاں سے چلی آئی۔ یقیناً وہ عملے کی سپروائزر تھی، تبھی بہت تمکنت سے تھوڑی دور ایجنسی کی طرف سے آئی فاضل میٹس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ سب ٹھیک جا رہا ہے؟ اس نے تحکم سے جائزہ لیا۔ پرفیکٹ۔ ویسے ابھی پارٹی میں ایک ہفتہ ہے، ہم کچھ جلدی تیاری نہیں کر رہے؟ یہاں ہر کوئی وقت سے پہلے کام کرنے کا عادی ہے، اور یہ ہاشم کاردار کی بیٹی کی سالگرہ ہے، کوئی عام بات نہیں، فیونا نے قدرے فخر سے جتایا۔ ملازمہ نے مڑ کر بے اختیار شیرین کی سمت دیکھا۔ یہ ہاشم کاردار کی بیوی ہے نا؟ انہی کی بیٹی کی سالگرہ ہے۔ ہاں، مگر ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، یہ یہاں نہیں رہتی، پارٹی کے لیے آئی ہیں۔ اور ادھر کون رہتا ہے؟ ملازمہ کو دلچسپی ہوئی تو اس طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں لان ڈھلوان میں جا کر ختم ہوتا تھا پوچھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی عام سی عمارت تھی، جیسے انیکسی ہو۔ وہ تو فارس غازی کا پورشن ہے۔ فیونا نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کون ہے؟ ہاشم صاحب کی پھپھو کا بیٹا ہے، مگر وہ گھر مقفل ہوتا ہے کیونکہ فارس جیل میں ہے۔ پھر دھیمی آواز کی، اس نے اپنے سوتیلے بھائی مطلب اپنے باپ کی پہلی بیوی کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی بیوی کو بھی۔ اوہ! ملازمہ کی آنکھیں حیرت اور تجسس سے پھیلیں۔ تو اس کے مقتول بھائی کا خاندان یہاں نہیں رہتا؟ بتایا تو ہے، وہ اس کے باپ کا بیٹا تھا۔ ہاشم صاحب اس کی ماں کی طرف سے کزن ہوئے، تو ان سوتیلے رشتہ داروں کا یہاں سے کیا تعلق؟ گوسپ کا لطف ختم ہوا تو وہ منہ بنا کر اندر مڑ گئی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی کروفر بھری چال میں عاجزی آ گئی۔ اس نے لیونگ روم پار کیا، جس میں سیڑھیاں اوپر جاتی دکھائی دیتی اور گھر کی 4 منزلیں ختم ہونے کے بعد چھت آتی۔ یوں لیونگ روم بہت عالی شان تاثر ڈالتا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں آئی اور سربراہی کرسی ادب سے کھینچی۔ یہاں سے لیونگ روم نظر آتا تھا اور اسے اپنی مالکن بھی آتی نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے باریک ہیل سے تیز تیز چلتی آ رہی تھی۔ ٹائٹس پہ انگریزی طرز کا بغیر آستین کے گھٹنے سے اوپر آتا لباس پہن رکھا تھا۔ ہلکے بھورے ڈائی بال سیدھے اور کمر پہ تھے اور شیرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ چہرہ خوبصورت اور ملائم۔ وہ یقیناً کافی عمر کی تھی، مگر بے حد سمارٹ اور تر و تازہ۔ گڈ مارننگ مسز جواہرات۔ مارننگ، مسکرا کر جواب دیتی وہ سربراہی کرسی پہ ملکہ کی شان سے بیٹھی، نیپکن گود میں بچھایا اور باادب کھڑی فیونا کو شیریں لہجے میں مخاطب کیا۔ میرے بیٹے کدھر ہیں؟ ہاشم تیار ہو رہے ہیں اور نوشیروان ابھی نہیں اٹھے، جواہرات نے جواب دیے بنا پلیٹ اپنے قریب کی۔ میم، آپ کی فلر ٹریٹمنٹ کی اپائنٹمنٹ ہے آج شام کی، آپ نے ریمائنڈ کروانے کو کہا تھا۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایسی باتیں آواز مدھم رکھ کر کیا کرو، اسی شیریں مسکراہٹ سے اس نے فیونا کو دیکھ کر کہا۔ اور اپنا میک اپ کم کرو، مجھے اسٹاف کی بے رتبگی بالکل نہیں پسند۔
सॉरी मैम। फियोना की मुस्कुराहट उड़न हुई। उसने जल्दी से रुमाल से लिपस्टिक रगड़ी। जवाहिरात अब नाश्ता प्लेट में निकाल रही थी। सीढ़ियों के ऊपर पहले कमरे का दरवाज़ा बंद था। अंदर एसी की खनकी और मर्दाना परफ्यूम की महक ने फ़िज़ा को मुअत्तर कर रखा था। और ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ा टाई की नॉट बांध रहा था। कोट करीब ही टंगा था। बाल माथे पे पीछे को सेट किए, वजीह नकूश, शानदार शख्सियत और पुरकशिश स्याह आँखें, बिल्कुल जवाहिरात के जैसी। दफ्तर टाई दरमियान में छोड़कर उसने वक्त देखा और मोबाइल उठाकर चंद बटन दबाए। फिर एक कॉल मिलाई। बाजवा साहब, अभी आपको एक ईमेल भेजी है। इसको देखने के बाद आप मुझसे यकीनन बात करना चाहेंगे। अगले की बात सुने बगैर मुस्कुराकर फ़ोन बंद किया और रख दिया। टाई की नॉट बांध चुका तो फ़ोन बजा और फिर बजता गया। 6-7 कॉल्स आईं मगर इसने नहीं उठाया। ज़रा खामोशी हुई तो इसने एक और नंबर मिलाया। हावर्ड, काम हो गया है। इस लड़की, जो भी नाम है इसको गायब होने को कह दो। अब वो बाजवा से नहीं मिलेगी और दोपहर तक मेरी सैलरी इसकी पेमेंट क्लियर कर देगी। कॉल काटी ही थी कि फिर से बाजवा साहब की कॉल आने लगी। उसने मुस्कुरा कर यस किया और आईने में देखते हुए खुद पे परफ्यूम छिड़कते हुए बोला, कैसा लगा मेरा तोहफ़ा? अगर तुम नहीं चाहते कि मैं इस पे तुम्हारी बेटियों की राय लूँ तो आज बोर्ड के इजलास में तुम मेरी करारदाद के हक़ में वोट दोगे, वरना मैं कितना बेरहम हूँ तुम जानते हो। दूसरे का गुस्सा, एहतजाज, दरख्वास्त कुछ भी सुने बगैर उसने फ़ोन रख दिया। खुद पे 2-3 स्प्रे मज़ीद किए, कफ लिंक्स लगाए, कोट पहना और बाहर निकला। राहदारी में मौजूद बारूदी मुलाजिम ने फ़ौरन अंदर जाकर इसका ब्रीफ केस उठा लिया। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया तो जवाहिरात जूस घून पीती उसे ही देख रही थी। उसने करीब आकर उसका हाथ चूमा, फिर दाएं हाथ की कुर्सी खींचते हुए बोला, मेरा ख्याल था मिसेस कारदार अब तक ऑफिस जा चुकी होंगी। साथ ही हाशिम ने आबरू से फियोना को जाने का इशारा किया। वो फ़ौरन गायब हो गई। तुम्हारी एक्स वाइफ सुबह सवेरे आ गई तो मैं कैसे जाती? शेरी क्यों आई है? हाशिम ने टोस्ट पे स्प्रेड लगाते हुए गैर दिलचस्पी से पूछा। जवाहिरात ने नज़ाकत से शाने उचकाए। सोनिया की सालगिरह हमने उसे इसके घर नहीं करने दी तो वो हफ्ता पहले से तैयारी शुरू करके इंतकाम ले रही है। सोनिया को साथ लाई है? जवाहिरात ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। एनीवेज, बाजवा का वोट मेरे पास है। यूँ आज अब्दुल समद को हम वोट आउट कर देंगे। जवाहिरात खुले दिल से मुस्कुराई। ये तुमने कैसे किया? हाशिम मुस्कुराते हुए शाने उचका कर बोला, हाशिम सब संभाल सकता है सिवाय इस घर के स्टाफ के। मतलब कोई काम का बंदा है यहाँ? कभी कोई मेरी कार मार देता है, कभी मेरा सूट बर्बाद हो जाता है। हद हो गई। आवाज़ पे दोनों ने इस तरफ देखा। ट्राउज़र और शर्ट में नौशेरवा बिस्तर से उठ कर आया था और बहुत बिगड़े हुए मूड में आया था। और अब क्या हुआ है? हाशिम ने छुरी कांटे से टुकड़ा तोड़ते हुए मुस्कुरा कर इसको देखा। मेरा सूट बर्बाद कर दिया इस जाहिल रियाज ने। आप इसकी पे स्लिप इसके हवाले कर दे मम्मी, मैंने इसे फारिग कर दिया है। सेब उठाकर उसमें दांत गाड़ते हुए वो खफा सा बोला। वो 24-25 साल का खुश शक्ल नौजवान था। हाशिम जितना नहीं मगर अच्छा था। फ्रेंच कट और बालों की उलझी बिखरी स्पाइक्स, आंखों में बेजारी और लापरवाही। जवाहिरात ने नापसंदीदगी से उसकी बात सुनी। तुम कब बड़े होगे? जब हाशिम तुम्हारी उम्र का था तो वो इतना छोटा हरगिज़ नहीं था। हाशिम ने माँ के हाथ पे हाथ रखा और नरमी से टोका। मैं समझा दूंगा ना। और फिर नौशेरवा की तरफ मुतवज्जे हुआ। आज तुम्हें ऑफिस में नज़र आना चाहिए। आऊँगा भाई, मगर अपने वक्त पे, उसने अब मुस्कुरा कर बेनियाजी से कहा। हाशिम ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। उसे नौशेरवा पे बहुत कम गुस्सा आता था। सुबह हो चुकी है शेरू, अब तुम बिल्कुल नहीं सोओगे और तैयार होकर ऑफिस आओगे। ओके, वो लापरवाही से कहकर सेब खाने लगा। हाशिम का फ़ोन फिर से बजने लगा। उसने जूस का घूंट भरा और मोबाइल कान से लगाया। हाशिम कारदार, नासवानी आवाज़ ने इफ्तिसार किया। आगे बोलो। उसका लहजा बेलचक और स्पार्ट हो गया। मैं कामरान हयात के ऑफिस से बात कर रही हूँ। प्लीज़ लाइन पे रहिएगा, कामरान साहब बात करेंगे। अपने बॉस को बोलो कि मैं सेक्रेटरी से बात नहीं करता। इसे मुझसे काम हो तो मुझे खुद कॉल किया करे। बेनियाजी से कहकर उसने मोबाइल बंद कर दिया। जवाहिरात और नौशेरवा ने अपनी खफकी भुलाकर मुस्कुराती मगर फ़ख्रिया निगाहों का तबादला किया। हाशिम का मोबाइल फिर से बार बार बजने लगा तो शेरू को कहना पड़ा, उठा ले भाई बेचारे की कॉल, शाम को उठाऊँगा, इसे पूरा दिन ख्वार होने दो। काम हो तो हाशिम कारदार याद आ जाता है। वो नाश्ता करके अब उठ रहा था। जवाहिरात ने गर्दन उठाकर उसे देखा। कोर्ट जा रहे हो? पहले ऑफिस फिर कोर्ट।
جنرل نوید کے بیٹے والا مسئلہ وقت پہ نہ گیا تو زمر سیٹلمنٹ سے انکار ہی نہ کر دے۔ اس مغرور عورت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ زمر کو میرا سلام کہہ دینا، جواہرات نے دلچسپی سے کہا۔ شیور۔ ہاتھ صاف کر کے اس نے موبائل اٹھایا ہی تھا کہ وہ پھر سے بجا۔ ہاشم نے ہاں خاور بولو کہہ کر عجلت میں کال ریسیو کی تھی، مگر دوسری طرف جو کہا جا رہا تھا اسے سن کر وہ بالکل رک گیا، آنکھیں سکیڑ لیں اور آہستہ آہستہ واپس بیٹھ گیا۔ اچھا، خیر پچھلے 2 مہینوں میں وہ کس کس سے ملا ہے؟ اپنے وکیل کے علاوہ مجھے ایک ایک ملاقات کی تفصیل دو۔ تمہارے پاس 10 منٹ ہیں، سرد لہجے میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تو وہ دونوں اسی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا، فارس۔ جواہرات کے ہاتھ سے سیب کی کاش پھسلی، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ فارس کا کیا ذکر؟ اس کا کیس، آج اس کا فیصلہ متوقع ہے۔ وہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ جواہرات سانس لینا بھول گئی۔ اور تمہیں اب پتہ چل رہا ہے؟ ہاشم کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ میں اراضی کے مقدمات میں پھنسا تھا، اس طرف دھیان نہیں گیا۔ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ اچانک سے آنے والا ہے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ جواہرات کی مسکراہٹ اب غائب تھی، وہ بالکل یک ٹک ہاشم کو دیکھ رہی تھی۔ ڈونٹ وری، وہ رہا نہیں ہوگا، ہاشم کو کہنا پڑا۔ اسے رہا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اور تم اس بات کو یقینی بناؤ گے ہاشم؟ وہ بے حد مضطرب لگ رہی تھی۔ میں سنبھال لوں گا ممی۔ ہمارے اس کزن کے رہا ہونے کا مطلب ہے کہ عدالت کے نزدیک وہ قاتل نہیں ہے۔ یقیناً اگلا سوال یہ ہوگا کہ پھر قاتل کون ہے؟ نوشیروان نے سیب کھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے بے اختیار اسے دیکھا۔ اس کا ہلتا منہ رک گیا۔ یوں ہی کہہ رہا تھا، اس نے کندھے اچکائے۔ یہ بات میں دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں شیرو۔ جواہرات نے بامشکل غصہ ضبط کیا، پھر ہاشم کو دیکھا جیسے خود بھی وہی سوال پوچھ رہی ہو۔ اس کی شیرنی جیسی آنکھوں میں تپش تھی۔ ہاشم نے ذرا سا کندھے اچکائے۔ فیصلہ اس کے خلاف ہی آئے گا، ڈونٹ وری۔ وہ باہر نہیں آئے گا، اور آ بھی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تبھی اس کا فون پھر بجا اور اس نے فوراً کال وصول کی۔ ہاں خاور۔ اچھا۔ سنجیدہ سپاٹ تاثرات کے ساتھ وہ سنتا رہا، پھر فون رکھ دیا۔ سعدی یوسف، اس نے ہولے سے کہا۔ سعدی ہے اصل مسئلہ۔ نوشیروان کا چہرہ یوں ہو گیا جیسے اس نے زہریلا سیب نگل لیا ہو۔ مت چھیڑو ہم اہل جنوں کو۔ زمر نے جب گاڑی سگنل سے تیزی سے گزاری تو بڑھتی زرد تھی اور اس کی نکلتی وہ سرخ ہو گئی۔ اس نے بے اختیار سائیڈ مرر میں دیکھا، ٹریفک سارجنٹ اس کو اشارہ کر رہا تھا۔ گہری سانس لے کر سر جھٹکتے اس نے کار سائڈ پہ کی، انجن بند نہیں کیا، بٹن دبایا، شیشہ نیچے گرتا گیا۔ اس نے سن گلاسز اوپر کر کے گھنگھرالے بالوں پہ لگائے اور اسٹیئرنگ پہ دونوں ہاتھ رکھ کر منتظر سی نظر آنے لگی۔ بی بی، آپ نے سگنل توڑا ہے۔ وہ کھڑکی تک آیا اور خردرے لہجے میں بولا۔ سگنل میرے گزرنے کے بعد ریڈ ہوا تھا، اس نے گردن اٹھا کر بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں جی، آپ نے لال بتی کراس کی ہے، چلان بنتا ہے۔ وہ بک کے صفحے پلٹتے معمول کے مطابق کہہ رہا تھا۔ آپ اسے سنبھال کے رکھیں کیونکہ ہم دونوں کو پتہ ہے کہ میں نے سگنل نہیں توڑا۔ بتی زرد تھی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ زرد کے بعد لال بتی ہوتی ہے، آپ کو نہیں گزرنا چاہیے تھا۔ وہ قلم کھول رہا تھا۔ پھر آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ آپ کی سگنل کا ٹائمر خراب پڑا ہے۔ اس نے سگنل کی جانب اشارہ کیا۔ تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے سیکنڈ بعد بتی سرخ ہوتی ہے؟ بی بی، آپ بحث کیوں کر رہی ہیں؟ چلان دیں اور جائیں، وہ اکتا کر بولا۔ زمر نے آسبات میں گردن ہلائی، چابی گھمائی اور کار بند کر دی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تو چلان نہیں دوں گی کیونکہ میری غلطی نہیں ہے، اور آفیسر، آپ مجھ سے اونچی آواز میں کافی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کروں گی یہ کہ میں کار ادھر سائڈ پہ لگاؤں گی، پھر ڈسٹرکٹ بار فون کروں گی۔ آدھے گھنٹے میں یہاں بار کے نمائندے اور 2 مخالف میڈیا چینلز کے کیمرے ہوں گے، اور میں اسی جگہ پریس کانفرنس کر کے ان کو بتاؤں گی کہ کس طرح نااہل ٹریفک پولیس اپنے ٹائمر ٹھیک کروانے کے بجائے خواتین کو روک کر ان سے بدتمیزی کر رہی ہے، اور جب سارا میڈیا آئی جی ٹریفک کو لائن پہ لے کر ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھائے گا تو یہ یقیناً سب سے پہلے اس آفیسر کا نام جاننا چاہیں گے جس نے ایک خاتون کو غلط روک کر نہ صرف اسے سماعت پہ وقت پہ پہنچنے سے بھی روکا، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف ہوں، اور اگر میں 5 منٹ بھی لیٹ ہوئی اور اس سے کیس ذرا سا بھی اثر پڑا کیس پر، تو میں اس امر کو یقینی بناؤں گی کہ آپ اپنی زندگی کے اگلے 5 سال عدالت کے دھکے کھاتے ہوئے گزاریں گے۔ میں جن لوگ
میں جن لوگوں سے روزانہ ڈیل کرتی ہوں وہ قاتل، چور اور ریپسٹ ہوتے ہیں، اس لیے میری کار سے ہاتھ ہٹائیں، جا کر اپنی ڈیوٹی کریں اور مجھے میری ڈیوٹی کرنے دیں۔ اس نے گلاسز واپس آنکھوں پہ لگائے، چابی گھمائی، ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھایا، آفیسر بے اختیار پیچھے ہٹا اور وہ زن سے کار آگے لے گئی۔ اس شہر دل نواز کے آداب دیکھنا۔ سعدی فارس کا بھانجا؟ جواہرات نے اچنبھے سے آبرو اٹھائیں۔ نوشیروہ نے بیزاری سے زیب رکھ دیا، اس کا کھانا حرام ہو چکا تھا۔ وہ ہر ہفتے فارس سے ملنے آتا ہے۔ ہاشم گہری سوچ میں ڈوبا، آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، مگر وہ مجھے اپنے آس پاس نظر آیا ہے ایک دو دفعہ، بالکل رینڈم جگہوں پہ جہاں اس کا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ لڑکا کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم پہلے سے زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ہاشم، مجھے اس سارے مسئلے کا حل بتاؤ، وہ مضطرب اور بے چین سی بولی۔ ممی، بھائی سنبھال لے گا نا؟ ہاشم نے سنا نہیں، اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے فیونا کو آواز دی اور اسے دعوت نامے لانے کو کہا۔ بہت عرصہ ہوا میں اس سے ملا نہیں، شاید 1.5 سال ہو گیا ہے، اب اسے میری پارٹی میں آنا چاہیے۔ وہ جیسے کوئی لاہے عمل ترتیب دے کر بولا۔ اوہ پلیز، اگر وہ آئے گا تو میں پارٹی میں نہیں آؤں گا، میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نوشیروہ کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ یونیورسٹی کے 5 سال میں نے اسے برداشت کیا ہے، اب اور نہیں۔ پھر یکایک اس کے تاثرات بدلے، وہ کھڑا ہو گیا۔ جواہرات نے لاؤنج کی سمت دیکھا، شہرین ادھر آ رہی تھی۔ نوشیروہ کا چہرہ ایک دم چمکنے لگا۔ جواہرات نے مسکرا کر گہری سرد نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ آپ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ نوشیروہ کو اپنے رف کھولی پہ جیسے شرمندگی ہوئی۔ بدقسمتی سے شہری میری بیٹی کی ماں ہے اور اس کی سالگرہ کی تیاری کے لیے یہ یقیناً ارلی مارننگ ہی آئی ہوگی۔ ہاشم مسکرا کر کہتے ہوئے اٹھا اور مڑ کر اسے دیکھا اور بیزاری سے نظر انداز کر کے جواب دیے بنا جواہرات کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں نے سٹنگ ارینجمنٹ فائنل کر دی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا۔ پھر نوشیروہ کو دیکھ کر تکلفاً مسکرائی۔ ہاشم تب تک باہر نکل چکا تھا۔ لسٹ میں 2 نام اور بھی ایڈ کرنے ہیں، سعدی یوسف اور زمر یوسف۔ جواہرات نے اسی سرد مسکراہٹ کے ساتھ نشاندہی کی۔ شہرین ذرا چونکی۔ سعدی؟ وہ فارس کا بھانجا، آپ اسے جانتی ہیں؟ نوشیروہ کو برا لگا، وہ ابھی تک کھڑا تھا۔ کچھ زیادہ نہیں۔ وہ سنبھل کر بے نیاز نظر آنے لگی۔ پھر جب جانے کے لیے پلٹی تو جواہرات نے آواز دی، کیا تم شام میں آؤ گی؟ نہیں، وہ باہر جا چکی تھی۔ جواہرات نے مسکرا کر نوشیروہ کو دیکھا اور نزاکت سے ایرنگ پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولی، وہ ایک دن میں بھی دوسری دفعہ اس گھر میں آنا پسند نہیں کرتی۔ نوشیروہ چونکا، پھر خفیف سا سر جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سعدی لوگوں کا ریسٹورنٹ وہیں ہے نا؟ بات بدلنے کو اس نے پوچھا، یا پھر وہ واقعی اس نہج پہ سوچ رہا تھا؟ جواہرات نے شانے اچکا کر گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ہوا کی زد پہ بھی دواغ چراغ روشن ہے۔ صبح ابھی تازہ تھی اور سفیدی سنہرے پن میں نہیں بدلی تھی۔ کارداز کے گھر گو کہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ فجر کی آئی شہرین واپس۔ نوشیروہ دوبارہ سونے اور ہاشم کورٹ کے لیے نکل چکا تھا، مگر اکثر گھروں میں ناشتے، اسکول کالج کی تیاریاں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ اس سیکٹر کے درمیانے درجے کے گھروں میں وہ ایک چھوٹے باغیچے والا گھر بھی تھا، جس کی بیرونی تختی پہ ذوالفقار یوسف مرحوم لکھا تھا۔ گھر کے اندر جاؤ تو کمروں سے کمرے نکلتے تھے۔ 2 منزلہ گھر چھوٹا سا تھا، اس لیے کچن میں پکتے ناشتے کی مہک اور دھواں سارے میں پھیلا تھا۔ ایک فربہی مائل خاتون پراٹھا توے پہ پلٹتے ہوئے غصے سے زور زور سے آوازیں بھی دیے جا رہی تھیں، اسامہ، حنین، اٹھ جاؤ، وین آنے والی ہے۔ کیا امی؟ میں کب کا تیار بھی ہو چکا ہوں، ایک 13 برس کے لڑکے نے ناراضگی سے کہتے کچن میں جھانکا۔ وہ یونیفارم میں ملبوس تھا اور برش سے گیلے بال سنوار رہا تھا۔ اس کے بال گہرے بھورے اور گھنگریالے تھے، اپنی زمر پھپھو کی طرح۔ ندرت نے عجلت میں مڑ کر اسے دیکھا۔ اچھا، شاباش، اور حنین کدھر ہے؟ کٹو بیگم ابھی تک سو رہی ہے۔ کتنی دفعہ کہا ہے سیم کہ بڑی بہن کو ان ناموں سے مت پکارا کرو۔ گن کر بتاؤں کتنی دفعہ امی؟ اس سے پہلے کہ وہ جوتا اتارتی وہ بھاگ چکا تھا۔ ایک کمرے میں آ کر وہ رکا۔ وہاں 2 پلنگ مخالف دیواروں سے لگے تھے، ایک کی سائڈ پہ اسامہ کا بیگ رکھا تھا، دوسرے پہ لحاف منہ تک لیے وہ سو رہی تھی۔ حنین، حنین، اس کے نام کو لمبا کھینچ کر پکارا۔ کٹو بیگم، اٹھ جاؤ۔ پھر غصے سے اس کا لحاف میں دبکا بازو ہلایا۔
اندر کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اسامہ کے تاثرات بدلے، آنکھوں میں شرارت چمکی۔ وہ پائنتی کی طرف آیا، وہاں ایک نسوانی پیر لحاف سے باہر تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پیر کے نیچے گدگدی کی، پیر تیزی سے اندر کھینچا گیا، ساتھ ہی لحاف اتار کر وہ دھاڑی۔ بدتمیز الو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جھک کر بیڈ کے آس پاس جوتا تلاش کیا مگر وہ بھاگ کر چوکھٹ کے باہر چھپ گیا، پھر کچھوے کی طرح گردن اندر کر کے بولا، وین آنے والی ہے، آج میں تمہیں چھٹی نہیں کرنے دوں گا کٹو بیگم۔ جوتا اڑتا ہوا اس تک آیا مگر اسامہ اڑن چھو ہو چکا تھا۔ میں چھٹی کر بھی نہیں رہی، پیپر ہے میرا، مگر مجال ہے جو یہ 10 منٹ سونے دے۔ وہ منہ بسوڑتی، پیر فرش پہ مارتی اٹھی۔ کیا یار، روز صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے۔ پھر جیسے کچھ یاد آیا، لپک کر راہداری میں آئی اور زور سے چلائی، موٹے آلو، اب آنا تم میرے پاس کاپی پہ کور چڑھوانے یا نوڈلز بنوانے۔ غصہ نکال کر اندر آئی، گھڑی دیکھی، اوہ نو، وہ بھاگ بھاگ کر تیار ہونے لگی۔ الماری کھولی تو کپڑوں کا ڈھیر باہر کو گرا۔ بامشکل اس ڈھیر کو ہاتھ سے روک کر اندر سے ایک سوٹ کھینچا، ڈھیر کو واپس دھکیلا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ باہر آئی تو جلدی جلدی جوتے پالش کیے، کپڑے کوئی خاص استری نہ تھے، ساتھ ساتھ امی کی صلواتیں۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ رات کو کام کر کے رکھا کرو، جس دن میں نہ کروں تم دونوں کوئی کام نہیں کرو گی۔ وہ راہداری کے سرے پہ گول میز پہ ناشتہ رکھتے افراتفری میں ڈانٹ بھی رہی تھی۔ ایک میرا سادی ہے جس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا، بغیر کہے ہر کام کرتا ہے۔ وہ جو زمین پہ بیٹھی جوتے پالش کر رہی تھی ایک دم رکی۔ امی، بھائی کہاں ہے؟ ریسٹورنٹ پہ ہے، آج کل آفس سے چھٹی لے رکھی ہے مگر فجر کے بعد آفس کا کام لے کر ریسٹورنٹ چلا جاتا ہے۔ کالونی کی مسجد میں فجر بھی آج اسی نے پڑھائی تھی۔ امام صاحب بیمار ہے نا، اور ایک تم دونوں ہو، جس دن جوتے نہیں کھاؤ گے نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اللہ، بھائی بھی نا چھٹی لے کر بھی کام کرنا نہیں چھوڑے گا۔ وہ جوتے پہن کر اٹھی، یہ بات کہتے ہوئے انداز میں فخر درایا۔ تبھی وین کا ہارن سنائی دیا۔ جاؤ موٹے، جا کر بیٹھو، انکل کو تسلی ہو۔ اسامہ نے فوراً ہدایت پہ عمل کیا اور اچھا کٹو بیگم کہتا باہر بھاگا۔ حنین نے توجہ نہیں دی، وہ برش لیے جلدی سے ماں کے قدموں میں آ بیٹھی اور گردن اونچی کی۔ وہ تیز تیز اس کی فرینچ چوٹی بنانے لگی۔ امی، دعا کیجیے گا بس آج کا پیپر اچھا ہو جائے، پھر 3 رہ جائیں گے، جان چھٹے گی۔ وہ سر اونچا کیے کہہ رہی تھی۔ وہ 20-21 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی، رنگت گندمی تھی اور نقوش معمولی۔ خوبصورت تو بالکل نہیں تھی مگر اچھی لگتی تھی۔ درمیانی سی، بال سیاہ اور سیدھے تھے، کندھوں سے ذرا نیچے آتے اور ماتھے پہ برابر کٹے تھے۔ امی نے فرینچ چوٹی بناتے ہوئے ماتھے والے چھوڑ دیے اور پچھڑوں کو گوندھ کر ربڑ بینڈ لگا دیا۔ بیگ اٹھا کر دوپٹہ کندھے پر برابر کر کے باہر نکلتے حنین نے ایک دم مڑ کر ندرت کو پکارا۔ امی، بھائی نے وعدہ کیا تھا کہ آج فارس ماموں رہا ہو کر گھر آ جائیں گے۔ امی، کیا وہ واقعی گھر آ جائیں گے؟ اس کی آواز میں امید بھی تھی اور آس ٹوٹنے کا خوف بھی۔ تمہارے بھائی نے کب اپنا وعدہ پورا نہیں کیا؟ ندرت نم آنکھوں سے مسکرائیں تو وہ بھی مسکرا دی۔ وین کا ہارن پھر بجا تو وہ بوکھلا کر باہر بھاگی۔ اسامہ اگلی سیٹ پہ انکل کے ساتھ بیٹھا تھا اور پچھلی نشستوں پہ لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ حنین کے بیٹھتے ہی وین چل پڑی۔ اس کی کلاس فیلو رافعہ نے ذرا منہ بنا کر کہا، حنین جلدی آیا کرو۔ اسامہ نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ رافعہ باجی، جب آپ لوگ 31 اسٹریٹ پہ رہتے تھے اور آپ کو ہم سے بعد میں انکل پک کرتے تھے تو ہم بھی آپ کا اسی طرح انتظار کرتے تھے۔ رافعہ ہونٹ سکیڑے اور خاموش رہی۔ حنین نے فاتحانہ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اپنا بیگ آگے اسامہ کی طرف بڑھایا جسے اس نے اپنے قدموں میں رکھ لیا۔ رافعہ اور سجن نے بھی اپنے بیگ اسی نیت سے اٹھائے کہ ذرا زیادہ آرام سے بیٹھ سکیں۔ اس سے قبل کہ وہ اپنے بیگ آگے پاس کرتی، حنین نے بازو بڑھا کر اسامہ کی گردن کی نبض محسوس کی، پھر لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے ایکسائٹڈ سی بولی، ابھی سانس لے رہا ہے، ایسا کرو تم سب اپنے بیگز دے دو تاکہ بچے کا سانس صحیح سے تو بند ہو۔ بیگز آگے بڑھاتے ہاتھ فوراً رک گئے اور منہ بنا کر واپس ہو گئے۔ حنین کے چہرے کے تاثرات بدلے اور وہ تنبیہی نظروں سے ان سب کو دیکھ کر پیچھے ہو گئی۔ اسامہ نے گردن ذرا سا موڑ کر مسکراہٹ چھپاتے اسے دیکھا اور ایک آنکھ دبائی۔ حنین نے بھی بے ساختہ امٹ کر ہنستی مسکراہٹ روک لی۔ گھر کی مرغی اور باہر کی دال میں واضح فرق تھا۔